ہم میں سے بہت سوں کے لیے یہ حیران کن ہوگا کہ لاہور میں ایک نہیں دو قلعے ہوا کرتے تھے۔ ایک قلعہ تو وہ جو سب کو نظر آتا ہے اور جسے اکبر اعظم نے پختہ قلعے کے طور پر تعمیر کروایا تھا، حالانکہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ قلعہ بہت پہلے سے وجود رکھتا ہے، حتیٰ کہ سلطان محمود غزنوی کے دور کے سکے بھی یہاں سے دریافت ہو چکے ہیں۔ دوسرا قلعہ گجر سنگھ ہے۔ یہ قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں واقع ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اور اس قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سی تنگ گلیوں میں سے ہو کر بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اب سیدھے راستوں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن ٹیڑھے راستوں سے اس جگہ تک پہنچنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ مجھے یہاں آنے سے پہلے اس قلعے کے بارے میں بس اتنا ہی پتہ تھا کہ یہاں پہ کوئی تھوڑے بہت آثار موجود ہیں۔ ہاں، آثار موجود ہیں اور وہ اس کے بلند دروازے کی صورت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو قلعے کی سیر کرواتے ہیں۔ یہ قلعہ گجر سنگھ کا مین دروازہ ہے، اور اب یہ دروازہ تجاوزات کا شکار ہو چکا ہے۔ کیوں نہ ہو، توجہ ہی نہیں ہماری ورثے کے تحفظ کے لیے، لیکن اس کی سرخ اینٹیں دیکھی جا سکتی ہیں اور وہ ملٹی قسم آرچ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کافی وسیع علاقے پر پھیلا ہوا تھا، بہت سارے ایکڑوں پر تو نہیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 ایکڑ پر تو ضرور پھیلا ہوا ہوگا۔ اور اسی قلعے کے اندر واقع تھیں وہ عمارتیں جن میں گجر سنگھ اور اس کے ساتھی رہا کرتے تھے۔ یہ وہی دور ہے جب قلعہ گجر سنگھ بنانے کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ افغانی بار بار حملے کر رہے تھے۔ قلعہ کافی مضبوط تھا، اتنا مضبوط کہ اس کو فتح کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، اور اس کے اندر بہت ساری فوجیں بھی رکھی ہوئی تھیں، اور اس کے آثار بھی ہمیں کہیں کہیں نظر آ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس قلعے کی سیر کریں گے تو پھر آپ کو لے چلیں گے۔ پہلا یار ایسے تھا کہ یہ دونوں پلے لگے ہوئے تھے۔ اچھا، جب کبھی کرفیو لگنا یہ دونوں دروازے بند ہو جاتے تھے، اندر دکانیں زمین کو گلیوں میں لگتی تھی۔ ہاں، بیاہ دور میں جب بھی کبھی اسٹرائک ہوئی ہے، کرفیو لگے ہیں، یہ محلے داروں کو بڑا سہولت ہوتی تھی اندر کی، یہ دونوں گیٹ بند ہو جاتے تھے، اور اب یہ دروازہ بھی نہیں ہے۔ گجر سنگھ بھنگی نے لہنا سنگھ اور صوبہ سنگھ کے ساتھ مل کر لاہور 1765 میں فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے لاہور پر حکمران تو تھے، لیکن نام کے تھے۔ کبھی وہ افغانیوں کے باج گزار ہوتے تو کبھی وہ مغلوں سے سند لے لیتے، اور مغلوں کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اور افغانیوں کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں رہے تھے، اور پنجاب میں سکھوں کی یورش بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یورش کہیں، بغاوت کہیں، یا ان کی آزادی کی لہر کہیں، یا اور کچھ کہنا چاہیں۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سردار گجر سنگھ نے بنوائی تھی۔ مسجد کافی عالی شان ہے، گو بہت بڑی نہیں لیکن خوبصورت ضرور ہے، اور ایک اچھے طرز تعمیر کی نشانی لگتی ہے۔ اس مسجد کو بھی محفوظ بنایا جانا چاہیے تاکہ اس علاقے کی وراثت کو بہتر طریقے طور پر آگے بڑھایا جا سکے، اور لوگوں کو یہاں پہ مدعو کیا جا سکے کہ یہ علاقہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ گو کہ یہاں باہر مصروف مارکیٹیں ہیں، خاص طور پر کاروں کے سامان کے حوالے سے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں ثقافتی چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور مجھے بھی یہ یہاں تک کھینچ لائی ہیں۔ امید ہے میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں یا محبت رکھتے ہیں وہ یہاں آنا پسند کریں گے، اور ان تنگ و تاریک گلیوں اور ڈیوڑیوں میں سے گزر کر یہاں کی تاریخی عمارتوں اور طرز تعمیر سے محظوظ ہو سکیں گے۔ گو کہ بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں اس علاقے میں، اور جدید عمارتیں بھی بن چکی ہیں، لیکن ان سب کے درمیان میں ہمیں کہیں ستاروں کی مانند یہ بھی نظر آ جاتی ہیں،
اور ہم محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور پھر ان کو جاننے اور ان کے بنانے والوں کو جاننے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے یہ مسجد یا جیسے یہ تنگ گلیاں، چھتی ہوئی گلیاں، یہ مجھے لاہور میں وافر اسی علاقے میں نظر آئی ہیں، اندرون شہر میں بھی کہیں کہیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہاں اتنے چھوٹے سے علاقے میں اتنی زیادہ چھتی ہوئی گلیاں دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی ہے۔ اور یہ دوسرا دروازہ ہے جو کہہ لیں کہ خارجی دروازہ یا چھوٹا دروازہ اسی قلعہ گجر سنگھ کا ہے، اسے چودھریوں کی حویلی والا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں بعد میں چودھری رہتے ہوں، یا قلعہ گجر سنگھ کے اصل بانی یعنی قلعہ گجر سنگھ جس نے بنایا گجر سنگھ کی اولاد میں سے کوئی ہو۔ سوچئے گا ضرور اور یہاں آ کے دیکھیے گا ضرور۔